بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تواضع للہ رفعہ اللہ ومن تکبر وضعہ اللہ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ آپ حضرات کے امتحانات مکمل ہوئے، چھٹیاں مکمل ہوئی، 14 اگست کی تقریب الحمدللہ عافیت سے گزر گئی اور حسب ترتیب آج ہفتے کے دن ہم سب دوبارہ جمع ہیں اور اس دن بیٹھ کر ہم کچھ نہ کچھ بات اخلاق، آداب، صفات جو ہماری زندگی کے گزارنے کا طریقہ ہے اس کا کچھ مذاکرہ ہمارا آپس میں ہو جائے۔ کچھ چیزیں آج ایسی ہماری زندگی میں آ گئی ہے جو نہیں آنی چاہیے، اور جب انسان ان چیزوں کا عادی بن جاتا ہے تو اس کو وہ چیز بری بھی نہیں لگتی۔ میری بات سمجھ میں آ رہی؟ آواز آ رہی ہے دوستو؟ آواز نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے نا؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم اگر کریں تو ہم برے لگیں گے، لیکن اگر ہم نے اس کی عادت ڈال دی، عادی ہو گئے، تو اس کے کرنے کے بعد بھی ہمیں اپنا آپ برا نہیں لگے گا۔ بات سمجھ رہے؟ وہ غلطی ہم کر رہے ہوں گے لیکن ہمیں اپنا آپ برا نہیں لگے گا۔ ہمیں لگے گا کہ میں کچھ ایسا غلط تو نہیں کر رہا ہوں، میں تو بالکل صحیح جا رہا ہوں، نارمل سی بات ہے، پتہ نہیں کیوں سامنے والا مجھ پہ ناراض ہو رہا ہے، میں نے تو کچھ غلط کیا ہی نہیں۔ اس لیے کہ وہ غلطی اتنی زیادہ ہو گئی اور عادت بن گئی کہ اب وہ غلطی نہیں لگ رہی، وہ صحیح ہو گئی۔ آج ایک بڑا اہم مسئلہ کیا ہے کہ ہم بڑوں کی موجودگی میں خاص طور پہ اپنے اساتذہ، علماء، بزرگوں کی موجودگی میں کیا کرتے ہیں؟ آپس میں بات چیت کرتے ہیں۔ کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ بھئی ابھی آپ لوگوں کی مجلس لگی ہے، بات ہو رہی ہے نا آپ لوگوں سے۔ اگر وہ دو طلبہ آپس میں بات چیت کریں تو صحیح کر رہے ہیں، غلط کریں؟ غلط کر رہے ہیں۔ وہ دو طلبہ آپس میں بات چیت شروع کر دیں، صحیح ہے، غلط ہے؟ غلط ہے۔ یہ دو طلبہ آپس میں ہنسنا اور اشارے شروع کر دیں تو صحیح ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے۔ یہ غلط ہے دوستو، لیکن ہم کرتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ بیان چل رہا ہوگا مسجد میں، طلبہ آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ جمعے کے بیان میں آئیں گے، بیٹھیں گے، صف میں ہوں گے، امام صاحب بیان کر رہے ہوں گے، سب لوگ خاموش ہوں گے، طالب علم آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے۔ درس چل رہا ہوگا مسجد میں، آ کے بیٹھ تو گئے لیکن آپس میں ہاتھ نیچے کر کے کوئی یہ کر رہا ہے، کوئی وہ کر رہا ہے، کوئی اشارے کر رہا ہے، کوئی ہنس رہا ہے، کوئی اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مجلس میں بیٹھنے کے بعد، بڑوں کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد، اساتذہ کی موجودگی میں طالب علم کا آپس میں بات چیت کرنا بہت بڑی بے ادبی ہے۔ بہت بڑی کیا ہے؟ بے ادبی۔ تو بھئی بے ادب طالب علم کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیا وجہ ہے کہ ہمیں بار بار بولنا پڑتا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ بار بار آپ کے استاذ آپ کو ٹوکتے ہیں کہ بھئی آپ بات نہیں کرو، آپ بات نہیں کرو، آپ یہ چیز چھوڑ دو، آپ یہ چیز چھوڑ دو؟ وہ کون سا دن آئے گا ہماری زندگی میں
کہ جس میں ہم اتنے سمجھدار ہو چکے ہوں گے کہ ہمیں ہر مجلس اور بڑوں کے ساتھ بیٹھنے کا ادب اور سلیقہ آ چکا ہو. اس لیے میرے عزیز طلبہ، میں آپ ساتھیوں سے یہ بات بطور اصلاح اور نصیحت کے عرض کرتا ہوں، ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کا عادی بنائیں کہ جب اساتذہ کے سامنے، بڑوں کے سامنے بیٹھ جائیں، پھر آپس کے معاملات، بات چیت، گپ شپ، جمائی لینا، انگڑائی لینا، ہاتھ پھیلانا، جسم کھجانا، دائیں بائیں دیکھنا، موبائل سے کھیلنے کی کوشش کرنا، کوئی چیز کھانا، جیب میں ڈالنا، جیب میں ہاتھ مارنا، یہ ساری چیزیں آپ سمجھ لیں کہ اب یہ بے ادبی ہو جائے گی. اتنا اپنے آپ کو مضبوط کریں، اتنا اپنے اوپر محنت کریں کہ واقعی آپ کسی مجلس میں بیٹھے تو لوگ کہیں کہ بھئی دین کا طالب علم بیٹھا ہوا. آج کتنی افسوس کی بات ہے کہ استاذ بات کر رہے ہوتے ہیں، طالب علم گپ شپ کر رہے ہوتے ہیں، آپس کی بات چیت کر رہے ہوں گے، جیب سے کچھ نکال دیا کھا رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو اشارے کر رہے ہوں گے. بات سمجھ گئے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اللہ نے جو ان کو اتنا بڑا مقام اور مرتبہ دیا نا دوستو، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی زندگیاں ادب سے بھری ہوئی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی شریف میں ممبر پہ بیٹھ کے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، مسجد بھر گئی. اتنے میں مسجد نبوی کے دروازے سے ایک صحابی اندر داخل ہوئے، اور یہ عام صحابی نہیں تھے، اس امت کے بہت بڑے درجے کے صحابی ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ. نام سنا ہے کسی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی، اتنے بڑے درجے کے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اگر کبھی پہنچتے اور گنجائش نہ ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کو آگے بلاتے. دین کی اتنی سمجھ ان کے پاس تھی. لیلی الاحلام والنہا فرمایا. آپ علیہ السلام نے فرمایا جو سمجھدار عقل مند قسم کے صحابی وہ میرے قریب رہیں، ان کو آگے بلایا جاتا. تو مسجد نبوی میں داخل ہوئے، دیر ہو گئی تھی، ایک پیر رکھا تھا، اور آپ علیہ السلام نے ممبر پر سے فرمایا اجلسو. کیا فرمایا؟ اجلسو کے کیا معنی؟ بیٹھ جاؤ. ہوتا ہے نا کبھی کوئی وہاں کھڑا ہوا ہے، یہاں کھڑا ہوا ہے، وہاں کھڑا ہوا ہے، آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ تو دروازے سے داخل ہو رہے تھے، ایک پیر اندر تھا، ایک پیر اسی حالت میں مسجد نبوی کے دروازے پہ بیٹھ گئے، ایک پیر اندر اور ایک پیر باہر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان پر نظر پڑی، ان کو آگے بلایا اور ان سے فرمایا کہ عبداللہ یہ میں نے آپ کے لیے تھوڑی کہا تھا، جو باقی لوگ کھڑے تھے ان کو بیٹھنے کے لیے کہا تھا، آپ کو تو نہیں کہا، آپ کیوں بیٹھ گئے اس طرح؟ انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے آپ کا حکم ضروری تھا. آپ کی آواز جب کان میں آئی نا کہ اجلسو، تو میں سمجھ گیا کہ اب میرے لیے حکم کیا ہے کہ میں بیٹھ جاؤں. ادب یہ ہے. حالانکہ آپ علیہ السلام نے فرمایا میں نے تم سے کہا بھی نہیں تھا، لیکن صحابی کو مقام صحابیت اسی لیے ملا، اللہ کی نظر میں وہ کامیاب اسی لیے ہوئے اور قیمتی بنے، ادب سے بھرے ہوئے لوگ تھے. آج اس کمزوری کو میرے عزیز طلبہ ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال کے پھینک دینا ہے کچرا دان میں. یہ جو بے ادبی کا ایک مزاج ہے نا، بس بیٹھے ہوئے ہیں، بیان بھی چل رہا ہے، بات چیت بھی چل رہی ہے، تقریب بھی چل رہی ہے، آپ کا مذاق گپ شپ بھی چل رہا ہے، بڑے حضرات بھی بیٹھے ہوئے اور نیچے کھانا پینا بھی چل رہا ہے. کب سیکھیں گے دوست؟ کب ان کمزوریوں کو اپنی زندگیوں سے نکالیں گے؟ کچھ بات میری سمجھ میں آ رہی؟ تو بھئی یہ سارے آداب سیکھنے ہیں نہیں سیکھنے؟ جی سیکھنے ہیں نا. کس کس کو سیکھنے؟ سب نے سیکھنے.
اور صرف سیکھنا ہے یا عمل بھی کرنا ہے؟ عمل بھی کرنا ہے. تو آئندہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ کوئی تقریب ہوگی اور اس میں حفظ کے طلبہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے. ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ یا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا نا؟ یا اسکول کے طلبہ نیچے بسکٹ کھا رہے ہوں گے؟ محفوظ ہے نا؟ ان باتوں کا خیال رکھیں دوست. یقین کریں استاذوں کی بات سنیں گے، مان کر چلیں گے، چمک جائیں گے، کامیاب ہو جائیں گے. ایک وقت آئے گا لوگ آپ سے سیکھنے کے لیے آئیں گے. آپ دین لوگوں کو سکھائیں گے اور سمجھائیں گے. لیکن اگر آپ نے اپنی من مرضی کی زندگی گزار لی اور کہا چلو یار یہ تو بڈھے سڈے فارغ لوگ ہیں، بیٹھے ہوئے اپنی زندگی گزار کے اب ہماری جب انجوائمنٹ کا وقت آئے تو ہمیں کہتے ہیں یہ کر لو، وہ کر لو، فلاں کر لو اور ڈمکانا کر لو، بولتے رہیں گے. تو پھر کیا ہوگا پتہ ہے نا؟ وہ آج کل وہ ایک لطیفہ چلتا ہے نا کہ پڑھ لو ورنہ کیا کرو گے؟ کیلے بیچو گے. سنا ہے نا؟ پڑھ لو ورنہ کیا کرو گے؟ کیلے بیچو. تو بھئی آپ لوگ انشاءاللہ دین کا کام کریں گے. سب کریں گے نا انشاءاللہ؟ آپ لوگ دین کا کام کریں گے. آپ اپنے گھروں کے، خاندان کے ماحول کو تبدیل کریں گے. آپ کو دیکھ کر، آپ سے سیکھ کر انشاءاللہ تبدیلی پیدا ہوگی، ماحول بدلے گا. بشرطے کہ آپ لوگوں نے اپنے اساتذہ کی باتیں مان کر اور سیکھ کر زندگی گزاری. ٹھیک ہے نا دوستو؟ صحیح ہے. تو آئندہ استاذوں کو بولنا تو نہیں پڑے گا کہ بھئی فلاں بات نہ کریں. آپ جب کسی مجلس میں بیٹھ گئے، سمجھ گئے کہ مجھے اب باادب ہو کر بیٹھنا ہے، گھڑی بعد میں دیکھ لیں گے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اسی امید پر بات ختم کریں کہ انشاءاللہ آئندہ یہ شکایت نہیں ہوگی نا انشاءاللہ. آگے ایک اور تقریب بھی آئے گی، اس سے بھی بڑی تقریب آئے گی. تو سب آئیں گے یا اس میں کچھ غائب پھر ہو جائیں گے؟ سب آئیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. علم نافع کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. با ادب زندگی گزارنے کی توفیق اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حفظ کے طلبہ ترتیب سے، اسکول والے طلبہ کا کیا نظر ہے؟